وہ قرآن ہے اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، اس کی حفاظت کی ذمہ داری خود اللہ جل مجدہ الکریم نے لی ہے، جس کا یہ کلام ہے۔ یہ الزام خلفائے ثلاثہ پر ہی نہیں اور ائمہ اہل بیت پر ہی نہیں بلکہ اللہ پر بھی ہے کہ اگر قرآن میں چھیڑ چھاڑ ہو گئی تو وہ اللہ جو اس قرآن کی حفاظت کا دعوے دار ہے وہ کیا کر رہا تھا، اس نے کیوں اس کی حفاظت نہیں کی؟ یہ عقل سے پیدل شخص ہے اور یہ قرآن مجید کی آیات کا انکار کر کے آج کے وقت کا فرعون بن چکا ہے۔ تو اے صحیح عقیدے پر گامزن لوگوں، دیکھو اگر آپ صحیح عقیدے پر ہیں تو انشاءاللہ تعالی آپ جنت میں ضرور جائیں گے، اور جب آپ جنت میں جائیں گے تو کسی جہنمی شخص کو شاید نہ دیکھ پائیں، اس لیے دنیا ہی میں اگر کسی جہنمی کو دیکھنا ہے تو وسیم رضوی کو دیکھ لو، دنیا ہی میں اگر کسی ابو جہل کو دیکھنا ہے تو چلتا پھرتا ابو جہل وسیم رضوی کی شکل میں موجود ہے۔ فرعون، نمرود، حامان، شداد، یزید، سب کا مجسمہ اگر دیکھنا چاہتے ہیں تو وسیم رضوی جہنمی کو دیکھ لو۔ اس بدبخت کا جو خلفائے ثلاثہ پر الزام ہے بہتان ہے، اگر یہ بہتان مان لیا جائے معاذ اللہ تو پھر اس سے ائمہ اہل بیت بھی بری نہیں ہو سکیں گے۔ خلفائے ثلاثہ پر اگر یہ الزام مانا جائے گا تو وہ اس لیے بری نہیں ہو سکیں گے کہ ان کا بھی تو دور خلافت تھا 6 سال، اگر کچھ غلط ہوا تھا تو اس غلط کو انہوں نے صحیح کرنے کی کوشش کیوں نہیں کی؟ وہ بھی اس الزام کے زمرے میں آ جائیں گے۔ اس لیے ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ یہ جو الزام ہے یہ سرے سے بے بنیاد ہے اور باطل ہے۔ حضرت صدیق اکبر کے زمانے سے لے کر فاروق اعظم اور سیدنا عثمان ذو النورین رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین تک جو قرآن مجید کو جمع کرنے، ترتیب دینے، کتابی شکل میں محفوظ کرنے میں جس کی بھی جو خدمات رہی ہیں، حضرت مولا علی کا اس پر خاموش رہنا، سیدنا حسنین کریمین سمیت تمام ائمہ اہل بیت کا خاموش رہنا، یہ اس بات کی دلیل ہے اور دلیل تھی اور دلیل رہے گی کہ وہ بھی اسی قرآن کو مانتے تھے، وہ بھی یہی مانتے تھے کہ یہی قرآن ہے، یہی مکمل ہے، نہ اس میں کمی ہے نہ زیادتی ہے۔ اگر کمی یا زیادتی وہ مانتے تو ان کی سب سے بڑی ذمہ داری یہ تھی کہ اگر کمی کی گئی تھی تو جو کمی کی گئی تھی وہ اسے پر کرتے، اگر زیادتی کی گئی تھی تو ان کی ذمہ داری تھی کہ 6 سال تک جو دور خلافت ان کے پاس رہا ہے اس میں انہوں نے جو زیادتی تھی اسے نکالا کیوں نہیں؟ اس ملعون سے کوئی پوچھے کہ اگر یہ آیتیں اس وقت خلفائے ثلاثہ کے زمانے میں ایڈ کر دی گئی تھیں، اس میں شامل کر لی گئی تھیں، تو مولا علی نے خود آبجیکشن کیوں نہیں لیا ان کے زمانے میں اور انہیں نکالا کیوں نہیں؟ جو دعویٰ تو آج کرنے لگ گیا ہے، یہ کام حضرت مولا علی نے خود اپنے زمانے خلافت میں کیوں نہیں کیا؟ تو یہ بکواس ہے، اس کی بات کی کوئی ویلو، کوئی اہمیت اور کوئی حیثیت نہیں ہے۔ ہاں یہ ہے کہ اس نے اپنا ٹھکانہ جو بنا لیا ہے اسے ضرور ذہن میں رکھیں، اس لیے کہ پتہ نہیں ہے، ہم نے نہ فرعون کو دیکھا ہے، نہ حامان کو، نہ شداد کو، نہ نمرود کو، اور نہ اس امت میں ابو جہل کو دیکھا ہے، اور نہ ابو لہب کو دیکھا ہے، نہ یزید کو، نہ عتبہ کو، نہ شیبہ کو۔ دشمنان اسلام میں سے ان میں سے ہم نے کسی کو نہیں دیکھا۔ تو سب کا مجسمہ اگر کوئی دیکھنا چاہتا ہے اور یہ چاہتا ہے کہ دیکھ لوں کسی سرٹیفائیڈ اور ڈکلیئرڈ جہنمی کو، تو دیکھ لے وسیم رضوی کو۔ یہ قرآن مجید کی روح سے سرٹیفائیڈ اور ڈکلیئرڈ جہنمی ہے، ابدی دائمی جہنمی ہے۔